حل ہوگا اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا رائے زنی کیجیے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ایک ہفتے سے 17 جولائی سے آج 26 جولائی 27 جولائی ہو گئی. 10 دن ہو گئے ہیں کہ جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 20 سیٹوں پہ، اور اس کے بعد جو اکثریت ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، پھر ان کی کولیشن کے ان کے ساتھ جو مسلم لیگ کاف تھی، تو یہ 10 دن پچھلے سے ہم نے ملک کے اندر کسی اور بات کو ہم نے سیاستدانوں کے منہ سے نہیں سنا. کچھ بھی کوئی اگر ملک کے اندر معیشت کے اوپر جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں کافی، کیونکہ روٹین کا کام تو چل رہا ہے، مگر اس میں اپیرنٹلی میڈیا کے ذریعے، یا کیونکہ سارے کا سارا میڈیا کا فوکس جو ہے وہ اس الیکشن، ضمنی الیکشن اور ضمنی الیکشن کے بعد گورنمنٹ کس کی بنے گی اس پہ رہا. اور گزشتہ جو لاسٹ فرائیڈے اور اس کے بعد پھر یہ کل کا پیر کا دن، منگل کا دن، یہ 3 دن جو تھے اس میں بھی مسلسل تمام میڈیا کے چینلز بھی اور تمام سیاسی لیڈر اسی بات پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. تو ملک کے جو اس وقت انتہائی ضرورت ہے، معیشت جو ہماری جس کے اوپر سننے میں یہ آ رہا ہے، تمام جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں، فائنانس کو سمجھتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور جو ہم نے کوئی سنا ہے کہ ایسٹ بیچنے کی بھی بات ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ایسٹ اس وقت تک، جب تک پاک فوج موجود ہے، کہ پاکستان کے ایسٹ ایسی کو اٹھا کے بیچ دے گا بغیر کنسلٹنس کسی سے. حضور والا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک تشریح ہوتی ہے. اب اس کو جس طرح سے انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، میں اس کے اوپر مزید کلام نہیں کروں گا، بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسڈ بیچنا کیا چیز ہے؟ یہ پرائیویٹائزیشن جو ماضی میں ہوتی رہی ہے نا، یہ جو یہ ایسڈ بیچا نا آپ نے، یہ قومی ادارہ تھا نا کہ الیکٹرک، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ اس کو بیچنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو پرائیویٹائزیشن کا ایک پروسیس کہتے ہیں، جس کے لیے وزارت بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ دوسرا ہے. یہ تو آج اس کو ذرا سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن بالکل ایسی بات ہے. تاکہ دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ابھی پکا نہیں ہو پا رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اور ملک کے اندر جتنا یہ انتشار اور یہ کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، ڈی سٹیبلٹی ہے، کہ انسٹیبلٹی ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی ہے، کل ہے، پرسوں ہے. ہر روز ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج ہمارے پرائم منسٹر اعلان کر دیں گے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اور نئے الیکشن کا بتا دیں. پچھلے 3 دن سے پھر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. تو جب یہ بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہے، میرے اپنا 1-2 ایسے کام ہے کہ میں نے کہا یہ ذرا معاملے سنبھل جائیں تو میں کروں گا. اس لیے اس کا صرف اور صرف واحد حل ہے کہ ایک جنرل الیکشن ہونے چاہیے پورے پاکستان میں، نیشنل اسمبلی کے بھی اور تمام پروونشل اسمبلیوں کے الیکشن ہونے چاہیے. اس کی ڈیٹ دی جائے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ دی جائے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر سخت نظر رکھی جائے، وہ باعث نہ ہو، نہ تو وہ موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس کی طرف باعث ہو، نہ ہی وہ جو ہماری ابھی پروونشل گورنمنٹ سے اس کی طرف باعث ہو. بالکل نیوٹرل قسم کے وہ لوگ ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، ان کو 3 مہینے کے لیے چلانے کا بتا دیا جائے، ڈائریکشن دے دی جائے، اور 3 مہینے کے اندر الیکشن کر کے، اور اس الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا وہ پاکستان مسلم لیگ ہوتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے یا پی ٹی آئی، تو یہ 3 ہی ہیں بیسیکلی. ان میں سے 3 میں سے میں سمجھتا ہوں 2 ہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹ بینک بہت کم ہے، اسپیشلی پنجاب میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. 7 سیٹیں ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں. تو یہ 2 جو پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور دوسری پاکستان تحریک انصاف، ان کا ہی لگتا ہے، ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ آئیں گی. تو یہ دونوں پارٹیوں کو جو بھی الیکشن جیتتا ہے دوسرے کو ماننا چاہیے، اس میں خلل نہیں جانا چاہیے. جو اگلی 5 سال حکومت ہونی ہے، وہ 5 سال جو اگلی حکومت آئے گی اس میں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، میاں شہباز شریف ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب ہوتے ہیں، ان کو پورے تن من دھن سے پاکستان کی خدمت کرنے دینی چاہیے. وہ تو کوشش کرتا ہے، ہر وزیر اعظم چاہتا ہے کہ ملک کے لیے اچھے سے اچھا کام کرے، مگر اس کے ساتھ اس کی ٹیم کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیم ان کو اچھی مل جائے، اور اسپیشل جو ہمارے مالی حالات ہیں اس کے اندر ان کو اگر ٹیم مل جائے نا، کیونکہ تحریک انصاف میں کتنی انہوں نے تجربے کیے،
کبھی کون ان کا حفیظ شیخ صاحب، کبھی شوکت ترین صاحب، کبھی اماد اظہر، یہ لاتے رہے لوگوں کو، تجربے کرتے رہے، تجربے نہیں ہونے چاہیے. تو ایک فنانس منسٹر پوری فنانس کی منسٹری کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو مضبوط ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے بیٹھے. ابھی یہ اڈھاکزم پہ چل رہی پوری کنٹری، بے شک وہ کہتے رہے، موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کہتی رہے کہ جی ہم 2023 اگست تک ہیں، اور یہ کہتے رہے کہ جی آپ استعفیٰ دو، اسمبلیاں توڑو، یہ معاملہ چلتے رہیں گے. اور یہ اب ہم سا پورا، اور خاص طور پہ یہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے انڈسٹری کے اوپر، ہماری معیشت، ہمارے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، بڑے تاجر ہیں، وہ اسی سلسلے میں ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتے ہیں، کچھ چھوٹے سے چھوٹا کہ 10 روپے کی آپس میں لین دین ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یار ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، گورنمنٹ کو ہم دیکھ لیں. تو اس معاملے میں یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ملک کی معیشت جو ہے نا وہ روزانہ نیچے جا رہی ہے. ڈالر، ہم روز ایک خبر سنتے ہیں، وہ خبر دہرائی جاتی ہے کہ ڈالر آج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، کل پھر آئے گی تو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ. اور ادھر انڈیکس جو ہے 100 انڈیکس ہمارا روزانہ ابھی پچھلے کتنے دنوں سے کبھی 200 نیچے چلا گیا، کبھی 250 نیچے چلا گیا، کتنے پوائنٹ نیچے چلا گیا. تو یہ ہمارا ڈسٹیبلٹی ہے. جب تک کہ کوئی پکی گورنمنٹ نہیں آئے گی. اور یہ والی ڈیمانڈ پورے پاکستان کی ہے کہ ایک الیکشن ہو جائیں، اس میں سے صحیح طریقے کی گورنمنٹ بن جائے. اور دوسرا، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا. وہ پی ٹی آئی والے وہ کہتے آ رہے ہیں جی یہ چور ہیں، چور ہے، چور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھا گئے پچھلے 4 سال میں. اور اس کے بعد یہ جو ہمارا ابھی رات کل شام کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بتا دیا کہ یہ ڈکلیئر کر دیے ہو جائیں گے، اس میں دیکھیں کہ گورنر پنجاب نے حلف لینے سے انکار کر لیا. ان کا جی حلف نہیں لیں گے. انہوں نے وہی چیزیں دہرائی ہیں جو پی ٹی آئی نے کیا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی نے جو کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان چوروں سے یا اس سے حلف نہیں لینا ہے. اب یہ پاکستان مسلم لیگ کا جو گورنر ہے بلیخ الدین، انہوں نے کس بنیاد کے اوپر کہا ہے؟ وہ ابھی ان سے اگر پوچھے نا، کوئی بھی پوچھے، اسے کہا جی مجھے تو پارٹی کی ڈائریکشن تھی، مجھے نہیں پتا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پرویز الہی ڈاکو تھا اس لیے میں نے نہیں لیا، وہ کہیں گے جی پارٹی کی ڈائریکشن تھی. اور سب سے بڑا جو میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوں، سب سے بڑی جو ہم نے دیکھی صبح خبر میں نے سنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ جو اس کی تقریب حلف برداری تھی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا. اور جب پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا تو اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک کلپ دکھایا کہ حلف ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن جو کارپوریشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان کی ہر گھر سے ان کو پیسے آتے ہیں، اس کو ٹیکس کہہ لیں یا فیس کہہ لیں. 35 روپے ہر گھر دیتا ہے. میں بھی دیتا ہوں، میں اپنے دفتر کے بھی 35 روپے دیتا ہوں، میں اپنے گھروں کے بھی 35 روپے دیتا ہوں. تو میں ہر مہینے 35 روپے دے رہا ہوں، اور ہر پاکستان کا ہر شہری 35 روپے دے رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو. تو اس کو ہمیں وہ تقریب دکھانی چاہیے تھی، جیسے پرائم منسٹر کی دکھائی ہے، جیسے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی دکھائی ہے، اسی طرح ہمیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی بھی وہ دکھانی چاہیے تھی. مگر وہ اسٹیٹ اوے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. پاکستان ٹیلی ویژن کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہی کچھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کی سارے پولیٹیکل